Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, today we are going to start a letter. In our previous lecture, we have discussed the pattern of the letter writing. اور آج ہم جو ہے دو لیٹرز کے سیمپلس جو ہیں ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم ہاؤ ٹو رائٹ ڈاؤن دا کمپلیٹ لیٹر کہ لیٹر کمپلیٹ کیسے لکھنا ہے اس کو ہم دو سیمپلز ہم ڈسکس کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سبجیکٹس جو ہیں وہ لیٹر رائٹنگ کے اسٹریٹ کرائم اور بوم بلاسٹ ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں. اسٹریٹ کرائم اور بوم بلاسٹ اس کے اوپر ہم نے لیٹر لکھنا ہے اور لیٹر ٹو دا ایڈیٹر کو ہم لکھیں گے, مدیر کو لکھیں گے, اخبار کے مدیر کو, تاکہ وہ اپنی اخبار کے ذریعے ان لیٹرز کو پبلش کرے اور اس سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کرے. یہ ایک بیسٹ وے ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی سوشل ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے جو پیٹرن فالو کیا وہ ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر جو پیٹرن انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہی پیٹرن ہم نے ڈسکس کیا تھا, اسی پیٹرن کو ہم لے کے چلیں گے. اور یہ آپ کا جو پیٹرن ہے یہ ایڈوانسڈ فارم آف فارمل لیٹر رائٹنگ ہے وداؤٹ پنکچویشنس. اسٹوڈنٹس موسٹلی کنفیوز ہوتے ہیں کہ پنکچویشن مارکس ہم نے کیسے پلیس کرنے ہیں جب ہم نے لیٹر رائٹنگ کرنی ہے. آپ کی جو ٹریڈیشنل فارمز ہیں, بلاک, سیمی بلاک جو فارمز ہیں وہاں پہ پنکچویشن ہائیلی انوالوڈ ہوتی ہے, لیکن یہ جو نیو پیٹرن انہوں نے جو اڈاپٹ کیا ہے, نیو پیٹرن جو انہوں نے ٹیکسٹ بک کا پارٹ بنایا ہے, اس میں انہوں نے پنکچویشن جو ہے استعمال نہیں کی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جو لیٹر رائٹنگ ہے اس کا پیٹرن جو ہم نے ڈسکس کیا اسی کو لے کے چلیں گے اور پھر ہم ان دو آپ کے جو آج کے جو ٹاپکس ہیں بوم بلاسٹ اور اسٹریٹ کرائم ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے آپ نے ٹاپ پہ جو ہے, اور یہ آپ دیکھیں رائٹ آپ کا جو پیپر کے اوپر جو رائٹ ٹاپ ہے وہیں سے آپ نے لیٹر سٹارٹ کرنا ہے. یہیں پہ ہی آپ کے ساری چیزیں آئیں گی, سینڈر ایڈریس, ریسیور ایڈریس, ڈیٹ, سیلوٹیشن, اور پھر لاسٹ میں آپ کا جو سگنیچر ایریا ہے وہ بھی یہیں پہ. یہ ماڈرن فارم ہے لیٹر رائٹنگ کی. سب سے پہلے آپ ٹاپ پہ لکھیں گے ایگزامینیشن ہال, سٹی, ABC, کیونکہ یو آر دا رائٹ بیکاز یو آر ایٹ دیٹ ٹائم یو آر ناؤ ان ایگزامینیشن ہال, تو آپ کا ایڈریس جو ہے ایگزامینیشن ہال ہے. پھر نیچے سٹی, ABC آپ مینشن نہیں کرتے ہیں. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈسکلوز دا آئیڈینٹی ان یور بورڈ پیپرز ان یور بورڈ پیپر, تو اسی لیے ہم یہاں پہ ایگزامینیشن ہال اور سٹی, ABC, XYZ استعمال کرتے ہیں. پنکچویشنز استعمال نہیں کرنی ہے, لیکن یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ. کیپٹلائزیشن میٹر کرتی ہے. ایگزامینیشن کا دیکھیں ای, اور آپ کا جو ہال ہے اس کا H آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایگزامینیشن ہال, سٹی, ABC یہ آپ کا سینڈر ایڈریس ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پراپر آپ کا وے ہے, آپ کا جو فارمل آپ نے جس وے میں آپ نے اپنی ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے, یہ آپ نے برٹش یا امریکن جو بھی فارمل وے ہے اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیں اگست, پہلے آپ جو ہے وہ لکھیں گے منتھ, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ڈے, اور اس کے بعد ایئر. یہ آپ نے مینشن کرنا ہے, اور اس میں ایک پنکچویشن مارک انکلوڈ ہے. 17 کے بعد آپ کاما یوز کریں گے, اس لیے کیونکہ اگر آپ کاما یوز نہیں کریں گے تو 17 اور 20 مکس ہوں گے اور یہ ایک ڈیجٹ بن جائے گا. اسی وجہ سے آپ نے ڈے اور ایئر کو جو ہے کامے کے ذریعے سیپریٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد دا ایڈیٹر, دا نیو سٹی, ABC یہ جو ہے یہ ریسیور کا ایڈریس ہے. یہ اسٹوڈنٹس یہ ریسیور کا ایڈریس ہے. دی ایڈیٹر, ای بڑا, اس کے بعد کوئی بھی آپ نے دا نیوز, ڈان نیوز, ٹرائیبیون, ایکسپریس, کوئی بھی آپ نے نام ایسا یوز کرنا ہے, پراپر ناؤن جو انگلش اخبارات ہیں ان کا. اس کے بعد سٹی, ABC یہ آپ لکھیں گے, تو یہ آپ کا ریسیور ایڈریس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا فارمل لیٹر رائٹنگ میں جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کے بعد کالن آئے گا, اور اس کے بعد ایشو آف اسٹریٹ کرائم یا ایشو آف بوم بلاسٹ. یہ میں نے دونوں جو ہیں وہ مینشن کر دیے ہیں, ایشو آف اسٹریٹ کرائم یا ایشو آف بوم بلاسٹ. اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے.
کیونکہ ہم نے دونوں لیٹرز جو ہے وہ کرنے ہیں. اگر آپ اسٹریٹ کرائم لکھ رہے ہیں تو ایشو آف اسٹریٹ کرائم, اگر بوم بلاسٹ لکھ رہے ہیں تو ایشو آف بوم بلاسٹ. اور اس کو لکھنے کا جو پیٹرن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ. جو آپ کا ٹائٹل فارم ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. ٹائٹل فارم کے اندر کیا چیز ہوتی ہے جی, کہ ٹائٹل فارم کے اندر 3 چیزیں, پریپوزیشنز, اس کے بعد کنجنکشنز اور آرٹیکلس. ان تینوں کو آپ نے جو جب یوز کرنا ہے تو ان کو کیپٹلائز, ان کا انیشیل جو آپ کا الفابیٹ ہے اس کو کیپٹلائز نہیں کرنا. باقی جتنے بھی ورڈز وچ آر انکلوڈنگ ان یور سبجیکٹ ان کا پہلا جو الفابیٹ ہے وہ کیپٹلائز ہوگا. ٹھیک ہے, یہ باقی اگر کنجنکشن, پریپوزیشن یا آرٹیکل کوئی استعمال ہو رہا ہے, این بیچ میں, یا ٹو, ایٹ, آف, یا پھر اینڈ, ٹھیک ہے, کوئی کنجنکشن یوز ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے کیپٹلائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ ٹائٹل فارم ہوتی ہے سبجیکٹ لکھنے کی. اس کے بعد نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریسپیکٹڈ سر. ریسپیکٹڈ سر کے بعد آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر ٹو ہائی لائٹ دا ایشو آف, آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر ٹو ہائی لائٹ دا ایشو آف. ٹھیک ہے, یہیں سے آپ اپنا لیٹر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اور اس کے بعد لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, تاکہ ہم لیٹر کا جو باقی پارٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, پہلا پیراگراف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیم ہی ہوتا ہے. آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر یا آئی ایم پیننگ ڈاؤن دس ایشو. ٹھیک ہے, آئی ایم جوٹنگ ڈاؤن دس پرابلم آف ایشو آف کیا ہے, آف اسٹریٹ کرائم یا بوم بلاسٹ, which is a matter of great concern, which is a matter of great concern for the inhabitants of the city once famous for its peace and security. کہ یہ جو شہر ہے جو کسی دور میں پرسکون تھا, وہاں کے لوگوں کے لیے جو اسٹریٹ کرائم ہے یا جو بوم بلاسٹ ہے یہ ایک میٹر آف گریٹ کنسرن بن گیا, ایک ایشو بن گیا ہے, لوگوں کی پریشانی کا باعث بن گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ جو پہلا پیراگراف ہے, فرسٹ پیراگراف, یہ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, یو ڈسکلوز یور میٹر, یور پرابلم. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ڈسکلوز کیا. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا پیراگراف نمبر 2 ہے, اس میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں اپنے پرابلم کو, ایشو کو, جو آپ نے ایڈیٹر کو جو لیٹر ٹو دا ایڈیٹر اس میں مینشن کیا ہے. اب یہ پیراگراف 2 میں نے لکھے ہیں, یہ ایک پیراگراف ہے اور یہ آپ کا دوسرا پیراگراف ہے. پہلا جو پیراگراف ہے وہ اسٹریٹ کرائم, پہلا جو پیراگراف ہے وہ اسٹریٹ کرائم سے ریلیٹڈ ہے. دا ریشیو آف اسٹریٹ کرائم از انکریزنگ سرپرائزنگلی ڈے بائی ڈے, کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ حیران کن حد تک جو ہے وہ روز دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. انسیڈنٹس آپ بتائیں کہ اسٹریٹ کرائم کے اندر کون کون سی چیزیں ہو رہی ہیں. پک پاکٹنگ, موبائل اینڈ والیٹ سنیچنگ, کارڈز اینڈ آٹو سنیچنگ از ناؤ آ ڈیلی روٹین. یہ لوگوں کی جو ویلیویبل چیزیں ہیں جو ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں دن بدن. ٹھیک ہے, this unpredictable situation of security is creating anxiety and agitation among the citizens. اب یہ جو انپریڈکٹیبل سیکورٹی سچویشن ہے, یہ جو نہیں پتہ چل رہا لوگوں کو کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اسٹریٹ کرائم سے ریلیٹڈ, تو یہ لوگوں کے اندر ایجیٹیشن اور انزائٹی, بے چینی, اضطراب, پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کسی علاقے میں سیف اینڈ سیکیور نہیں ہے, when you are moving from your home to your ورک پلیس, یا آپ کوئی شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں, تو آپ انپریڈکٹیبل ہیں, آپ یو آر ان نون دیٹ کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اسٹریٹ کرائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ سے چیزیں چھین رہے ہیں, تو یہی آپ کو پریشانی اور اضطراب کا باعث بنتا ہے ڈیفینیٹلی. تو اب ساتھ پھر جو پرابلم بتائیے اس میں آپ نے بتایا کہ ریزن بھی بتا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دا میجر کاز آف دس پرابلم از پاورٹی, ان امپلائمنٹ اینڈ الٹریسی. اب میجر ریزنس کیا ہیں, اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھتا جا رہا ہے, کہ غربت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پھر ان امپلائمنٹ ہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, اور الٹریسی سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لوگ ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, اچھی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, تو وہ پھر ان کی جو خواہشات ہیں
وہ ان کو کمپیل کر دیتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کی ضروریات اور اس طرح کی چیزیں فلفل کریں, وچ پرووکس انڈیویجولس اسپیشلی یوتھ. اور اسٹریٹ کرائم میں آپ دیکھیں, اسٹریٹ کرائم نیڈز ایجلٹی, کہ آپ تیز ہوں, شارپ ہوں, کوئک ہوں, آپ بڑے اسٹرانگ ہوں. تو موسٹلی جو یوتھ ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا یہ جو مینیس ہے, یہ جو پرابلم ہے, یہ جو ایک لعنت ہے, یہ جو ایک کرس ہے, اس میں وہ انوالو ہوتی ہے ٹو فلفل دیئر نیڈس بائی ہک اور کروک. جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے امبیلنس ہے, ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ طبقات بنے ہوئے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں دے آر انجوائنگ دیئر لگژریز وائل they are deprived of their basic necessities, requirement. Why? Because of illiteracy, poverty. اب آپ دیکھیں لٹریسی جو ہے وہ انشور کرانا یہ کیا ہے, یہ it's basically responsibility of the government, ٹھیک ہے, ملک میں جو گورنمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ لیٹر کے ذریعے آپ جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں بلکہ اس ایشو کی ریزنس بھی بتا سکتے ہیں. اب ان ریزنس کو بتانے کا مقصد کیا ہے, تاکہ when this letter will be read by any official, government official, تو he will get to know that yes, this street crime can be addressed by addressing these things, by ensuring literacy among the people, by working on the poverty لوگوں کو, ٹھیک ہے, by making the people by providing employment to the people. تو اس طرح وہ پھر اس پرابلم, اس مینیس کو سمجھیں گے بھی کہ وہ کیوں انکریز ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو اس لیٹر کے ذریعے آپ بتا بھی سکتے ہیں کنسرن اتھارٹیز کو کہ بھائی ان ایریاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر اس ایشو کو آپ نے جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے, اس ایشو کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے معاشرے سے. نیکسٹ جو ہے وہ بام بلاسٹ سے ریلیٹڈ میں نے پیراگراف لکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے باتوں کو پھیلانا نہیں ہے, کہ ٹھیک ہے, بریوٹی, کنسائزنس انشور کرنی ہے کہ آپ اپنی بات بھی پوری کریں اور آپ لفظوں کا استعمال ایسے کریں کہ شارٹ فارم میں, زیادہ اس کو پرولونگ بھی نہیں کرنا, بہت زیادہ اس کو شارٹ بھی نہیں کرنا. پہلا پیراگراف کامن ہوتا ہے لیٹر ٹو ایڈیٹر میں, پھر سیکنڈ پیراگراف ٹو دا اسٹریٹ کرائم ہم نے اگر آپ نے لکھنا تو اسٹریٹ کرائم کے لیے یہ والا پیراگراف, بام بلاسٹ کے لیے یہ والے لکھیں گے. The ratio of bomb blasts are increasing surprisingly. The ratio of bomb blasts are increasing surprisingly day by day. دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. This unpredictable situation of security has spread terror and fear all around. بام بلاسٹ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم سے ایک بڑا ایشو ہے, قرض ہے, مینیس ہے, اور اس میں people lose their lives, people lose their valuable things, ٹھیک ہے, ریلیٹیوز اور ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک دم سے انسانوں کے اندر خوف و ہراس, ٹھیک ہے, ہر طرف جو ہے وہ پھیل گیا ہے. پیپل ہیو لاسٹ دیئر پریشیس لائفز اینڈ بزنسز. جب بام بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ جو آپ کے سیوسائڈرز ہیں, بام بلاسٹ کرنے والی جو لوگ ہیں, دے آلویز ٹارگیٹ دا بزی بازارز, دے آلویز ٹارگیٹ دا ایریاز وچ آر کراؤڈیڈ. تو بزنسز لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹس ہو گئیں, ٹھیک ہے, شاپس ہو گئیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے مالز ہو گئے, وہاں پہ یہ بام بلاسٹس جو ہیں وہ اکر ہوتے ہیں. تو لوگ اپنی جانوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, لوگ اپنے کاروبار جو ہیں وہ گنوا بیٹھتے ہیں. The suiciders are destroying mosques, churches, bazaars indiscriminately for the fulfillment of their hidden aims. اور یہ جو suiciders ہیں وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے ہیں, دے فار دیئر ہڈن ٹارگیٹس, فار دیئر ایمز, فار دیئر پرٹیکولر پرپز. وہ ریلیجیس کانگریگیشنز جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, سرمنیز ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو ہٹ کرتے ہیں. محرم کے جلوس کے اندر ہو جائے گا بام بلاسٹ جو ہے وہ, بارہ ربیع الاول کے جلوس کے اندر بام بلاسٹ ہوگا, کہیں اجتماع ہو رہا ہے وہاں بام بلاسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, چرچ کے اندر کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں بام بلاسٹ اکر ہو جائے گا. بازار کے اندر جہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے, جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے انڈسکریمنیٹلی وہ جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ.
اچھا جی اسٹوڈنٹس, دیر از ڈائر نیڈ آف ریہیبلیٹیشن اینڈ آر سیکورٹی فورسز مسٹ میٹ دیز کنٹری فوز ود آئرن ہینڈز. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے اور ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو فوز, یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ جو ہے آئرن ہینڈز صحیح طرح سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ جو پیراگراف ہے اگین وہ بھی سیم ہی ہے, دیئر فور آئی ریکویسٹ یو ٹو میک دس لیٹر پارٹ آف یور اسٹیمڈ ڈیلی سو دیٹ دا کنسرن اتھارٹیز پلے دیئر پارٹ ویجینٹلی. تو لاسٹ میں آپ نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس لیٹر کو جو ہے اپنا حصہ بنائیں, آپ کی اسٹیم ڈیلی مینس روزانہ پڑھے جانے والا اخبار, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اخبار جو ہے آپ دیکھیں کہ دیٹ اسپریڈز اکراس دا کنٹری دیٹ نیوز پیپر. سو اٹ ول بی ان دی ہینڈز آف آفیشیلس, اٹ ول بی ان دی ہینڈز آف دا سٹیزنس, اٹ ول بی ان دی ہینڈز آف آل دوز ٹیچرز, اور تمام طبقات جب اس کو پڑھیں گے تو اس ایشو کو ایڈریس کریں گے اپنے حساب سے. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آپریشنس کے ذریعے ان ٹیررسٹس کو, ان جو آپ کے اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہینڈل کریں گی. جو ٹیچرز ہیں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, لٹریٹ کریں گے, تاکہ وہ اس مینے سے, اس پرابلم سے نکل آئیں. اسی طرح جو گورنمنٹ آفیشیلز ہیں وہ انشور کریں گے کہ امپلائمنٹ ہو زیادہ سے زیادہ ملک میں, لٹریسی کے ریٹ جو ہے وہ اپ ہو, اور لوگ جو ہیں اس غربت میں جس کا وہ شکار ہیں اس کے اندر سے نکل آئیں, تاکہ وہ اس پرابلمس کو اسی طرح ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. کسی ایک فرد کا یا کسی ایک آرگنائزیشن کا رول نہیں ہوتا. یہ جو اسٹریٹ کرائم یا یہ جو بوم بلاسٹس ہوتے ہیں, یہ جو ٹیررزم ہے, اس کا سلوشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ ان دی ہینڈز آف آل دا پیپل ہو آر بینگ افیکٹڈ بائی دس ویری پرابلم, کہ وہاں کے ٹیچرز, وہاں کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وہاں کے گورنمنٹ آفیشیلس, وہ سب اگر کلیکٹیولی کام کریں گے پھر ہی یہ ایشو جو ہے ریزالو ہو سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ کا سگنیچر ہوتا ہے یور سنسیئرلی XYZ, اس میں بھی آپ دیکھ لیں وائی کیپٹل ہے اور سنسیئرلی اسمال ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے 0.5 مارکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ان کی پوائنٹس کو, اور اسی طرح آپ نے لیٹر لکھنا ہے. جب ہم نے لیٹر کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 جو نمبر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 3 مارکس اس کے پیٹرن کے. پیٹرن کمپلسری ہے کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ آنا ضروری ہے. لیٹر جو ہے ایک فارمل رائٹنگ پریکٹس ہے جس میں ایک پراپر آپ بلاک, سیمی بلاک, فل بلاک, ٹھیک ہے, موڈیفائڈ بلاک, ایک پراپر پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ لیٹر لکھتے ہیں. تو یہ فارمل رائٹنگ کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ساتھ پھر باڈی آف دا لیٹر کے 5 مارکس ہیں, جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈیوائڈ دا باڈی آف دا لیٹر ان 3 پیراگرافس, جس کو آپ نے بہت زیادہ ایکسپینڈ بھی نہیں کرنا لیکن اتنا کنسائز یا بریف بھی نہیں اتنا کنسائز بھی نہیں کرنا کہ وہ چھوٹا ہو جائے, مطلب آپ اتنا کنسائز بھی نہیں کرنا. ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہوپ سو تھرو دیز 2 examples, samples, you are now become able to jot down later, formal letter writing, جو کہ آپ کا کورس کا حصہ ہے. We'll see you in upcoming session. God bless you all. Thank you so much.